کیوں ہمارا آج کا نوجوان کنفیوزڈ ہے؟ یہ کنفیوژن کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس مسئلے پہ بات کریں، ہمارا نوجوان آخر کیوں اس اتنی بڑی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس، ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس، ہمارے فریش انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس ہمارے یونیورسٹی کے، یہ ساری کی ساری ہماری یوتھ کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو ہاؤس ہولڈ ہے، گھر ہے۔ گھر کے اندر سے ہی جب تربیت جو ملتی ہے کتابوں میں اور باتوں میں وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور پریکٹس میں جب بچہ وہی چیزیں دیکھتا ہے اور معاشرے کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کانفلکٹ پیدا ہوگا، ایک تضاد پیدا ہوگا۔ گھر کے اندر ماں یہ تربیت دیتی ہے، باپ یہ باتیں بتاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی، یہ ساری بات، چوری نہیں کرنی، یہ ساری بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، یہ ساری باتیں کتابی تربیت کا حصہ ہیں، کتابوں میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، ماں باپ کی طرف سے بھی مل رہی ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں بھی اور ماں باپ کی طرف سے بھی۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں، ہم اس کو خود ہاؤس ہولڈ کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ باپ بچے سے خود جھوٹ بلوا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ماں باپ، اس کے سامنے رشتہ دار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے پورے کا پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہوگا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کے اوپر جان قربان کرنے کی بات بھی کر رہے ہوں گے، ان کی عصمت پر، ان کی حرمت پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ کرپشن بھی چل رہی ہوگی، ساتھ ساتھ پرچی بھی چل رہی ہوگی، سفارش بھی چل رہی ہوگی، سب چلا رہے ہوں گے، سود بھی چل رہا ہوگا، حلال حرام کا کانسیپٹ بھی وائلیٹ ہو رہا ہوگا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں رو رو کر، اور ہمیں ان کی دعاؤں کا بڑا پاس ہے، یہ ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ جو ہے وہ تو کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کنفیوژن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، اور اسے کنفیوز ہونا چاہیے آج کے اس دور میں جو وہ معاشرہ۔ اس کے لیے سائیکولوجیکل ٹرم کوگنیٹیو ڈسوننس، ہمارے استاد ہیں ساحل ادیم صاحب، وہ اس معاملے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور میں ان کو انڈورس کرتا ہوں ان کے پوائنٹ آف ویو کو کہ یہ کنفیوژن تو ہونی ہے جب ہاؤس ہولڈ سے یہ تربیت ملے گی کہ وہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل ہے، لیکن نہ گھر والے اس ایگزامپل کو پسند کر رہے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو فالو کر لیں، اور اگر ہم کرنے لگیں گے تو ہمیں جو تانے ملیں گے وہ گھر والوں سے سب سے پہلے ملیں گے، اور معاشرے سے تو پھر ملیں گے ہی ملیں گے، اور اگر گھر والوں سے پہلے نہیں ملیں گے تو معاشرے سے تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ صحابہ کو رول ماڈل بنایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ایگزیکٹلی بنا کے چلنا شروع کر دیا جائے اس پہ، کیونکہ جیسے یہ کیا جائے گا تو وہ الارم بیلز ریز کر دے گا، معاشرے میں بھی، گھر میں بھی، فیملی میں بھی، وہ کہیں گے یہ تو کچھ اور ہو گیا کام، یہ تو ہم نہیں چاہتے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے فلسفی تو یہ تھی نہیں کہ وہ دنیا بنانے کے لیے تو نکلتے ہی نہیں تھے، وہ تو پیسے کی ہوس نہ ان کو تھی، نہ وہ پیسے کا لالچ رکھتے تھے، نہ وہ مکان خریدنے کا لالچ رکھتے تھے، نہ وہ اپنے گھر بنانے کا، نہ پرائیویٹ پراپرٹیز کا، وہ تو انسانیت کی فلاح اور بہبود کی جنگ لڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ ان کا تو مشن ہی کچھ اور تھا، وہ تو آخرت کو ایم کر رہے تھے، وہ تو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، وہ سوسائٹی کا ویژن بنا رہے تھے، وہ سائیکالوجی کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ ایلیٹ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ اس کینسر کو ٹریٹ کر رہے تھے جو سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہا تھا، اور اس میں اپنی جان لگا رہے تھے، اپنی ایفرٹ لگا رہے تھے، اور اس کے لیے وہ پیسے نہیں لگا رہے تھے، اس کے لیے وہ ایفرٹ لگا رہے تھے، وہ سوچ بنا رہے تھے، وہ سوچ بچا رہے تھے، وہ بقا کی فکر کر رہے تھے، امت کی اور پوری انسانیت کی بقا کی فکر کر رہے تھے، اور اس میں اپنی انرجیز لگا رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پین وہ برداشت کر رہے تھے، جو کچھ تکلیفیں وہ برداشت کر رہے تھے، جو کچھ دکھ وہ برداشت کر رہے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے صرف کہ یہ سب تکلیفیں برداشت کرنی ہے، تو یہ تو ہوگا پارٹ آف مسلمان کی ایک زندگی کا حصہ ہوگا یہ سب کچھ، تو وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ قربانی دینی نہ پڑے، سیکریفائس کرنی نہ پڑے، اسلام بھی فالو ہو جائے اور دنیا بھی پوری کی پوری ہمیں مل جائے، تو ایسے تو کام چلے گا نہیں، ہمیں ڈیسیجن لینا پڑے گا، ہم نے ایم کیا چیز کرنی ہے، ہمارا میجر گول کیا ہے، ہمیں کس کو ایگزامپل بنانا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے، یا پھر ہم نے ویسٹ میں سے کسی ایک کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اپنے کسی بلینئر کو، ایلان مسک کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، یا مارک زکربرگ کو بنا لیں، یا بل گیٹس کو بنا لیں، یا جیک ما کو بنا لیں، یا جسٹن ٹروڈو کو بنا لیں، یا اپنے پھر پولیٹیکل لیڈرز کو بنا لیں جن کو آپ خود بھی نہیں بنانا چاہتے، لیکن بنا لیں، پھر آپ ان میں سے کسی کو رول ماڈل بنا لیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں رول ماڈل۔ تو اگر تو رول ماڈل ان کو بنانا ہے
اور پھر اس کے بعد ہم جب سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں, ہمارا معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے, سب جھوٹ بولنے پہ راضی ہیں, سب کرپشن پہ راضی ہیں, سب چوری پہ راضی ہیں, سب بددیانتی پہ راضی ہیں, ہر طرح کی الٹ کام کے اوپر ہم راضی ہیں. پورا ہاؤس ہولڈ فضولیات میں, فضول ویلیوز میں, فضول چیزوں میں جن میں پیسہ بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے, کمپٹیشنز ہو رہے ہیں فیملیز کے ساتھ, رائیولریز ہو رہی ہیں, دکھاوا ہو رہا ہے, شو آف ہو رہا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر ہماری پوری کی پوری فیملیز بطور مسلمان راضی ہیں. تو کوگنیٹیو ڈسوننس کا شکار نہیں ہوگا نوجوان تو کیا شکار ہوگا, کس چیز کا شکار ہوگا؟ اس سے بڑی کنفیوژن کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے, اسلام کچھ اور چیز بتا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور یہ جو ساری ویلیوز ہیں یہ کچھ اور ہیں. تو یہ کوگنیٹیو ڈسوننس تو پیدا ہونی ہے, اور یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے آج کے دور میں. اگر یہ نہیں پیدا ہوگی تو سٹیپ کہاں لیا جائے گا؟ تو ابھی تک تو ریت جو چلی آ رہی ہے پچھلوں سے وہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو, اور اگلوں سے جو چیز آ رہی ہے لیتے جاؤ آنکھیں بند کر کے, اور اپنے پرانی جو روایات جو خاص کر کے ہمارے اس ریجن کے اندر, کیونکہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں, ہم نے تو ہندوؤں کی بہت سی روایتیں پکڑ کے آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. شادی سے لے کر ہمارے فوتگیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ہندو کلچر سے بھری پڑی ہیں, ہم تو ساری چیزیں فالو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو شو آف کے کلچرز کو فالو کرتے ہیں, اور ہم جو رائیولریز اور کمپٹیشنز, اور اب تو کیپٹلسٹ کا جو انجیکشن ہمیں لگ گیا ہے مال و دولت کی حرص کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت منع کیا ہمیں الحاکم التکاثر سے, اور الذی جمع مالا وعددا کہہ کر ہمیں روکا اس چیز سے, لیکن ہم اس پر بھی چل رہے ہیں. تو پھر ڈسوننس تو پیدا ہوگی, کنفیوژن تو پیدا ہوگی. ایک نوجوان کیا کہے گا کہ میرے لیے میں نے کرنا کیا ہے؟ اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے, اور یہ جو سکسیس کے پیرامیٹرز یہ بتا رہے ہیں, کامیابی کے جو انڈیکیٹرز انہوں نے گھر والوں نے رکھ دی ہیں کہ یار تم نے یہ کامیابیوں کے پیرامیٹرز حاصل کرنے ہیں تو ہم تمہیں کامیاب انسان سمجھیں گے, ورنہ تو ہمارے لیے بیکار ترین انسان ہو, تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. تم اگر ہمارے لیے کوئی امپائر کھڑا نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کوئی اس معاشرے کی سکسیس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے, تو تم کوئی کامیاب انسان نہیں ہو. تم عالم ہو, تم فاضل ہو, تم قرآن و سنت جانتے ہو, تم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جانتے ہو, تم کچھ بھی کرتے ہو, تم قوم اور ملت کی بقا کے لیے کام کر سکتے ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے تم میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہمیں کتنے پیسے لا کر دے سکتے ہو, دیٹس اٹ. بات تو پیسے کی ہے ساری. تو بات جب یہاں پر آ جاتی ہے تو پھر ایک مسلمان نے تو کنفیوز ہونا ہے. وہ کیوں کنفیوز نہیں ہوگا مسلمان نوجوان کہ پھر میں کون سا ماڈل فالو کروں؟ کیا میں وہ کیپٹلسٹ ماڈل فالو کر لوں کارپوریٹ سیکٹر والا, یا پھر میں وہ قرآن و سنت والا ماڈل فالو کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا, کہ میں امت کی بقا کے لیے اس کے لیے ایفرٹ لگاؤں, اس کے لیے, اور آخرت جو ہے اس کے اوپر کام کروں, اور مال و دولت سٹور کرنا, سیو کرنا میری زندگی کا گول نہ ہو. میری زندگی کا گول یہ ہے کہ میں کتنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا کام کر سکتا ہوں, سوسائٹی کا پورا آوا بگڑا ہوا میں اس کو ٹھیک کرنے میں کنٹریبیوشن کیا دے سکتا ہوں. پیسہ تو ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بنا دے گا کچھ نہ کچھ, تو ہم ظاہر زندگی میں سب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, وہ تو ہو جائے گا. لیکن مین مقصد کیا ہے سوسائٹی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, میرا کیا رول بن رہا ہے سوسائٹی میں, مین مقصد کیا ہے؟ تو اگر وہ یہ چیز سوچے گا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ تو جیک ما تو نہیں بنے گا نا, وہ تو پھر ایلون مسک تو نہیں بنے گا. ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ چلے گا. اس کے لیے مشکل وقت بھی آئیں گے, اور اس کے پاس ظاہر سی بات ہے اتنا مال و دولت اس کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہی نہیں ہوگا, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا, مشکل سے گزارے ہوں گے. اس کی لائف میں یہ چیلنجز ہوں گے فائنینشیل, وہ کوئی محلوں میں تو نہیں رہے گا, وہ کوئی لگزوریس لائف سٹائل تو کبھی بھی پک نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے لیے سوچے گا, وہ قوم کے لیے بڑے ویژن کے ساتھ کام کرے گا نا. تو یہ تو کوگنیٹیو ڈسوننس تو پیدا ہوگی. تو یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے, یا تو ہم اللہ کی بات مان لیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول ماڈل بنا لیں, یا پھر ہم اس ویسٹ کو رول ماڈل بنا لیں, اور اپنے آپ کو جو ہم پھر مسلمان کا ہم نے ٹیگ بھی لگایا ہے وہ تو ہم نے رکھنا ہوتا ہے, اور ٹیگ بھی ہم نے لگانا ہے مسلمان کا, وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہے آخرت کی بہت سخت سزا ہے, تو وہ ہم مسلمان تو رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی رہیں اور جو دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں مل جائیں, جیسے کہ کافروں نے انجوائے کرنی ہے ویسی ہم بھی کر لیں, اور پھر ہم آخرت میں یہ بھی کلیم کر لیں کہ اللہ ہم تو تیرے نام پہ جیے تھے, تیرے نام پہ مر گئے. تو یہی تو اپروچ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ کنفیوژن کا اتنا شدید شکار ہے کہ پھر وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پھر ٹھیک ہے, پھر یا تو میں دونوں کی نہیں مانتا, میں یہ بھی فلسفی نہیں لیتا, میں ایتھیزم کی فلسفی لے لیتا ہوں. پھر وہ یہ کنفیوژن کا شکار ہے, کوئی ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی ڈیزم کی طرف جا رہا ہے, جس کا جو قبلہ ہو رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. بیچارے نوجوان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, اور یہ اس کے ساتھ ایمپیتھائز کریں, آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں. یہ کوئی جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. سوسائٹی کی پوری جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر رہی ہے,
اور اس کو یہ پکچر پیش کر رہی ہے اسلام کی، اور باتیں پھر اسلام کی کر رہے ہیں. ہماری اسلامیات کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو درج ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ویلیو ہے، کیا ان پریکٹس ہمارے ہاں کیا ویلیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی، ان کی زندگی کی، سیرت کی کیا ویلیو. ہم نے کتنے اپنی گھروں میں کتنی سیرت کی کتابیں رکھی ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا اس کا ہمارا اسٹیٹس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نہ ہم پڑھاتے ہیں. تو یہ جب ہوگا تو پھر ڈسوننس تو ہوگی، کوگنیٹو ڈسوننس لازمی ہے، پھر ڈپریشن بھی ہوگا، پھر فرسٹریشن بھی ہوگی. اور مسلمان نوجوان آج جو فرسٹریشن، جس طرح کی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار آج ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ڈسوننس ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے، اسے یہ دو مختلف ورلڈ ویوز نظر آ رہے ہیں، دو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور دونوں چیزوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا اس نے، یہ بھی کرنا ہے اسے. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہاؤس ہولڈ ہے، اس کا ذمہ دار پیرنٹس ہیں. سارے پاکستان کے جتنے گھر ہیں، جتنے پیرنٹس ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر شریک ہیں. اور ہم اگر یہ رسپانسبلٹی میری جنریشن نہیں لے سکتی، جس جنریشن میں اور آپ ہیں، ینگ جنریشن، تو پھر ہم جب پیرنٹس بنیں گے، ہم بھی اسی کوگنیٹو ڈسوننس کو کروانے والے بنیں گے، ہم بھی اس کا شکار کروائیں گے سب کو، کیونکہ ہم خود بھی اسی طریقے پر چلیں گے اور ہمارے بچے پھر مزید کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس وقت آئی ٹی اور کسی نہج پہ پہنچ چکی ہوگی. اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایسا ایک نیا ایرا شروع ہو چکا ہوگا، اے آئی ریولوشن چل رہا ہے، جی پی ٹی 3 آ گیا ہے، کل کو جی پی ٹی 5 6 چل رہے ہوں گے. ان کے دور میں چیزیں کچھ اور ہو رہی ہوں گی، وہ کسی اور طرح کی کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہوں گے، اور وہ ہم سے زیادہ خراب فرسٹریشن، ہم سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے. تو اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یا تو اس جنریشن کو کرنی چاہیے فکر، یا اگر اس نے بھی نہیں کرنی تو پھر، لیکن یہ کسی کو تو سوچنا پڑے گا، اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو سوچیں جو آپ میری بات سن رہے ہیں. اس کوگنیٹو ڈسوننس کا ایک ہی حل ہے، پک اینڈ چوز کریں آپ کو کہ آپ کا میجر گول کیا ہے، آپ نے کیا لینا ہے اس دنیا کی زندگی سے، آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. کیا آپ نے اس میں کیپٹلسٹک امپائر کھڑا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا راستہ کچھ اور ہے. کیا آپ نے اس انسانیت اور اس ساری کی ساری کائنات کے اندر انسانیت کی فلاح اور بہبود اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بقا کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو پھر وہ کوئی اور پیرامیٹرز ہیں اور اس کے لیے رول ماڈلز کچھ اور ہیں. تو آپ کو پک اینڈ چوز یہیں سے کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے وہ فائٹ لڑنی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے، پین کا سفر ہے، سیکریفائس کا سفر ہے، ایسے نہیں ہوگا. صحابہ نے بھی قربانیاں دی تھی، صحابہ نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، ہمیں بھی برداشت کرنا ہوگی. اس کے لیے ہمیں مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہوگا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے مسلمان زبان سے کہہ دو کہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد نہیں، آپ کی جان چھوٹے گی نہیں جب تک آپ نے اگر اس کنفیوژن سے نکلنا ہے تو بڑے آرام سے پک اینڈ چوز کریں راستے کو، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر ڈٹ جائیں. اگر تو آپ مسلمان کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، ورنہ تو پھر دوسرا راستہ ہے، اس کو اوپنلی وہ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ اس کنفیوژن سے نکلیں. پہلے کی جنریشنز نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہم تو ایٹ لیسٹ اس پہ کام کر لیں، ہم تو اس کو ٹھیک کر لیں چیز کو، اور ہم کوشش کریں گے تو کوئی 100 سال کے بعد اس پہ فرق پڑے گا. اور اگر ہم آج کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ گیم اور لمبی ہو جائے گی. تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے اوپر کام کر لیں. ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج ہی خود سے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے. یہ پچھلی جنریشنز کی سمجھ میں اب یہ بات نہیں آنی ہے، نہ وہ آپ کو اس میں زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے گیم. آپ نے اپنے آپ کو خود اس کوگنیٹو ڈسوننس سے، اس کنفیوژن سے نکالنا ہے. راستہ پک کریں، رول ماڈلز پک کریں، کامیابی کے اپنے سٹینڈرڈز ٹھیک کریں. آپ اس پہ اگر کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کوگنیٹو ڈسوننس کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنائے رکھیں. اور اگر آپ نے اس کوگنیٹو ڈسوننس سے، اس کنفیوژن سے نکلنا ہے، اس فرسٹریشن سے نکلنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اس کنفیوژن سے بھی نکالے گا، اور آپ پھر ایسے یقین کی طرف لے کر جائے گا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر آپ کو عین الیقین کے درجے پر لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ. آنکھوں سے آپ دیکھیں گے چیزوں کو ہوتا ہوا.